علیکم ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا شاہد کے مطابق جھنگ میں طوفانی بارش کے دوران پھنسے لوگوں اور گاڑیوں کو ریسکیو کیا۔ جھنگ بانی اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق بارش کے دوران شہر کے ایسے علاقوں جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پھنسے لوگوں کی مدد اور بارش کے پانی میں بند ہونے والی گاڑیوں کو دھکا لگا کر سائڈ پر کرنے اور ٹریفک کی روانی برقرار کرنے کے لیے ایمرجنسی ریلیف کے پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا شاہد کے مطابق جھنگ طوفانی بارش نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ سارا دن ساری رات ہونے والی بارش نے تاریخ رقم کر دی۔ 13.34 سینٹی میٹر سے ہونے والی بارش نے ثابت کر دیا کہ ہر چیز قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ بارش کا پانی جھنگ کے بازاروں، دکانوں، گھروں، کارخانوں، شاپنگ مال، اسکول، کالج اور دفتروں میں داخل ہو گیا، جو کہ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے یہ افسران بالا دفتروں میں اے سی کے کمروں تک محدود ہیں۔ جھنگ اداروں میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں۔ بزرگوں کی کہاوت ہے، جھنگ ہمیشہ سے لاوارثوں کا شہر ہے اور رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان نے بلدیہ حکام کو شہر کے نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کے فوری اخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ بارشی پانی کے نکاسی کے حوالے سے سستی اور غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بارشی پانی کی نکاسی کے حوالے سے شہریوں کی شکایات کو فوری ازالہ ممکن بنایا جائے۔ سڑکوں اور گلیوں سے پانی کی نکاسی کے لیے بلدیہ ٹیمیں متحرک رہیں۔ شہر کے تمام ڈسپوزیبل پوائنٹ فعال رکھنے چاہیے۔ بلدیہ ٹیمیں ہمہ وقت فیلڈ میں متحرک نظر آنی چاہیے۔ شہر میں بارشی پانی کی مکمل نکاسی تک آپریشن جاری رکھا جائے۔ شہر بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ بارشی صورتحال میں صفائی ستھرائی کے امور جاری رہنے چاہیے۔ یہ کہنا تھا ڈپٹی کمشنر جھنگ احمد کمال مان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا شاہد کے مطابق تھانہ مسن کے علاقہ کالا بلیاں کے قریب سابق ایم پی افتخار بلوچ پر 10 افراد کا وحشیانہ تشدد، کپڑے پھاڑ دیے۔ پولیس تھانہ مسن موقع پر پہنچ گئی۔ میں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، خود ہی نمٹ لوں گا، افتخار بلوچ کا پولیس کو جواب۔ پولیس واپس آ گئی۔ افتخار بلوچ ڈرائیور کے ساتھ کار میں آ رہے تھے کہ 2 کاروں پر سوار 10 کے قریب بندوں نے کار کو روک کر مار کر زخمی کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا شاہد کے مطابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا جھنگ کے علاقے میں پی پی 125 سے ٹی ایل پی کے امیدوار افتخار احمد بلوچ پر تشدد کے واقعے کا نوٹس، ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم۔ لاہور 20 جولائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے جھنگ کے علاقے میں پی پی 125 سے ٹی ایل پی کے امیدوار افتخار احمد خان بلوچ کے تشدد کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا، تشدد کرنے والے ملزمان کی جلد گرفتاری یقینی بنائی جائے، ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر مزید کارروائی کی جائے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تشدد کا نشانہ بننے والے افتخار احمد بلوچ کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا شاہد کے مطابق عالمی ہفتہ آبادی کے حوالے سے محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کے زیر اہتمام میڈیا کے نمائندگان سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے اور اس کے بارے میں بھرپور آگاہی دینے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ریاض حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ذیشان عارف اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سلمیٰ پروین سمیت دیگر اسٹاف اور میڈیا نمائندگان بھی شریک تھے۔ ریٹائرڈ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سلمیٰ پروین نے عالمی ہفتہ آبادی کے اغراض و مقاصد بیان کیے، جبکہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ذیشان عارف نے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے اور اس کے بارے میں بھرپور تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ریاض حسین نے عالمی ہفتہ آبادی کے حوالے سے بتایا
کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ آبادی کو کم کرنے کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے، جس میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی ملک کے لیے معاشی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ آج کے سیمینار کا مقصد آبادی کو کنٹرول کرنے کے پیغام ہر آدمی تک عام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، ملکی وسائل کا صحیح اور بہتر استعمال دور حاضر اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ میڈیا ہی واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے آبادی کو کنٹرول کرنے کا پیغام ہر شہری تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ ریاض حسین نے مزید کہا کہ علماء کرام، سماجی شخصیات، صحافی اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اس ضمن میں اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔